مثبت جانتے ہیں؟ مثبت وہ ہوتا ہے جس میں ہاں ہوتی ہے، ہاں ہاں، ہے، یہ کیا ہے؟ مثبت۔ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہن مثبت منفی دی سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ کرو، یہ کیا ہے جی؟ نہ کرو، منفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی مثبت دلائل دیے، جیسے مثال ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ کون سا انداز ہے جی؟ بولیں، مثبت ہے، عبادت کرو۔ اب منفی انداز آیا، منفی انداز آپ نے سنا ہے پیچھے آیتوں میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا، اب کیا آ گیا جی؟ عبادت نہ کرو، منفی انداز، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی اور کی عبادت۔ ہن گل سمجھ آئیے نا کلیئر ہو کے؟ کلمے میں بھی کون سا انداز ہے جی؟ کلمے میں منفی انداز ہے، لا الہ، جب تک میرے بھائی منفی انداز نہ ہو اللہ کی توحید سمجھ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ مثبت انداز میں تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک، مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ تو آج کل کا مشرک بھی اس سے پوچھو مانے گا، لیکن اس کو کہو نا داتا، لاہور والے علی حجویری داتا تیری پکاریں نہیں سنتے۔ اب مشرک کو کیا ہوگی؟ اب جب تکلیف ہوگی نا، سمجھیں مسئلہ وہاں جا کر ٹٹ کر کے لگ گئے، مسئلہ لگ گئے، یہ ان اگلے پتہ ہی کوئی نہ لگے تھے، مطلب ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اتو گزر گیا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثبت اور منفی انداز سمجھ آگے؟ ایک اور انداز، للہ، سب توجہ کریں، للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور غیب، اللہ ہی کے لیے ہے، مثبت انداز ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا غیب جانتا ہے۔ یہ کون سا انداز ہے جی؟ مثبت۔ اب آیا نے منفی انداز، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ نے مثبت انداز میں بھی مسئلہ سمجھایا اور منفی انداز میں بھی مسئلہ توحید سمجھایا۔ ایک ہوتا ہے سوالیہ انداز، سوال کرنا، اگلے کو پوچھنا اور سوال کر کے پھر اس کو جناب مسئلہ سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوالیہ انداز کی مثال، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں صرف، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، فرشتوں کو پکارتے ہو، جنات کو پکارتے ہو، انسانوں کو پکارتے ہو، نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کو پکارتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ وہ بھی کیا ہے؟ عاجز بندے۔ آگے اللہ سوالیہ انداز آ گیا، اب اللہ سوال کر رہا ہے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ آ گیا سوال کہ نہیں آیا؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان فوت شدہ ہستیوں کے پاؤں ہیں؟ پاؤں تو ہیں لیکن چلنے والی بات، اس سے واسطے جنازہ چاہ کے اتنا لے وینے آ جو او شو دا ٹور، یہ ٹور سکے آتے ایڈا بھار سن چاون دی کیڑی لوڑ آئی؟ اس سے واسطے جناب والا چار پائی دے آس پاس ڈھکا لینے آ جے او کس جمپ لگے تو بیچارہ ڈھے، یعنی اپنے وجود کو سہار بھی
نہیں سکتا۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں یبطشون بہا جن سے وہ پکڑ سکیں؟ اگلا مسئلہ، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ اللہ نے دلائل دیے کہ نہ دیے؟ یہ سوالیہ انداز ہے۔ مشرک جواب دے، اگر تیرے ان معبودوں کے پاس یہ صفتیں ہیں تو ہمیں بتا۔ بلکہ آگے فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہاں بلا لو تے جے کچھ میرا کر سکتے ہو کر لو، میں نے کوئی ٹینشن نہیں۔ اچھا سوالیہ انداز ایک اور آ گیا جی، بندہ مرتا ہے نا، اور مرنے کے وقت پھر سوال ہوتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، جب بندہ مرنے لگتا ہے ہمارے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، ان کو جناب موت دے رہے ہوتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں، اور فرشتے کیا سوال کرتے ہیں جناب؟ بولیں قرآن قرآن۔ قالوا، وہ کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم پکارا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ بلاؤ لیا۔ پھر آگے سے وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ قالوا ضلوا عنا، پتہ نہیں کدے گئے، میں تو ہن لب دے ہی ہاں، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ یہ مختلف انداز اللہ نے اپنائے اور ہمیں مسئلہ، اس کو کہتے ہیں تصریف آیات۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آیتوں کو پھیر پھیر کر مختلف عنوانات دے کر اللہ نے اپنی توحید کا مسئلہ، کبھی مثالیں دی، مثال سے بھی بات سمجھ آتی ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں بھی دی، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں مثالیں بھی دی ہیں۔ کس لیے جی؟ تاکہ تجھے مسئلہ، مثال کا سیمپل، یا ایھا الناس ضرب مثل، او لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ہاں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سنو۔ وہ مثال اللہ نے کون سی بیان کی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا، اے گل مشرک بھی مندیان بھائی، مکھی پیدا، اے اصل آگے بات آ رہی ہے، یہ سمجھیں۔ مشرک کو لو پوچھو نا مکھی کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہے گا اللہ۔ تو یہ تو اللہ نے بطور ویسے بات کی ہے کہ اتنی بات مانتے ہیں۔ اگلی بات اصل، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر میری بنائی ہوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، چھین کر، اتنے بے حس ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بے زور ہیں کہ اس مکھی سے بھی واپس لے سکتے۔ ایک یا دن اکے اللہ پتر دیتا نہیں تے پیر صاحب اوراں چگے نال لے لیا، انا للہ و انا الیہ، اکے وہ دیندا نہیں اللہ تے ساڑھے پیر صاحب چگا انج وکھایا نا تے اللہ دے چھوڑے۔ لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے مثالیں دے کر مسئلہ سمجھایا۔ ضرب اللہ، ایک اور مثال، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال دیتا ہے ایک غلام ہے، مملوک ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی پیسہ، کوئی ٹکا، کوئی اختیار نہیں، اور ایک اس کا آقا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ یہ غلام ہے، اس کے پاس کچھ بھی، ادھے کپڑے بھی اپنے کوئی نہیں، کدائی ٹیڈی پیسہ خرچ کرنا چاہے تو اجازت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک یہ ہے اتنا بے اختیار، اور ایک اس کا آقا ہے با اختیار۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اللہ نے مثال دے کر مسئلہ سمجھایا کہ لوگوں میری توحید کو مثالوں کے ساتھ سمجھے۔ اللہ نے مثالیں بھی دی اور اللہ نے چیلنج بھی دیا۔ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ بعض اوقات چیلنج بھی دینا پاؤندا ہے۔ میں تو چیلنج دینا تو ڈر بن جو گا، چیلنج تو جناب فسادی مولوی دیں دے۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سینکڑوں چیلنج موجود ہیں، سینکڑوں چیلنج۔ تو آخنا جی فلانے چیلنج دیتا، اللہ چیلنج دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی، اللہ اوے جس تو ان پیدا کیتا ہے، ثم رزقکم، پھر تمہیں اس نے رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ یہ اللہ نے 4 چیزیں بیان کی اور چاروں چیزیں بیان کر کے اگے چیلنج دیتا ہے، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام، 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام، اور وہ بھی مکمل نہیں، ذرہ برابر وہ کر کے دکھائے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے، اس کو سامنے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے شریکوں کو بلاؤ، اگر وہ تمہاری بات سنتے ہیں ان کو بلاؤ اور جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ نے چیلنج دیا اور چیلنج دے کر مسئلہ سمجھایا کہ سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ ہاں، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ نے انداز ہے سمجھانے کا، اور یہ مختلف انداز ہیں قرآن مجید میں مسئلہ سمجھانے کے۔ اور کبھی تو میرے بھائی اللہ نے ایک نوالا، اے گراں، اے لقمہ روٹی دا جیڑا اسی بن کے منہ وچ پینے ہاں، اللہ انہوں سامنے رکھ کے مسئلہ سمجھائے۔ چلو ہور دور نہ وانج، ہور دور نہ وانج، اے جیڑا نوالا ہے نا، اس دی کہانی نو ذرا غور کر، اس دا بیک گراؤنڈ جان دے، ادا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اس پہ ذرا غور کر۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ غور کرے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف غور کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، تیرے اس ایک لقمے کے لیے ہم نے آسمانوں سے بارش برسائی۔ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر اس میں سے یہ پودا اگایا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں سے بارش نازل کی اور جناب بارش نازل کر کے زمین کو چیرا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اب میں ترجمہ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کھجوریں، یہ انگور، یہ پھل فروٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ اللہ فرماندے تیرے جانوراں واسطے بھوں کہیں بنائے۔ اے بھوں دی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ پرالی دی بھی ضرورت ہے۔ وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کر، ایک نوالے پہ غور کر، ایک روٹی دے لقمے تے غور کر، تجھے اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا جی؟ تے زید ہوئے تے وقت نہیں آندن۔ ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو میرے بھائی، غور و فکر کرو اللہ کے قرآن میں، غور و فکر کرو اللہ کے بیان کردہ۔ بزرگ فرما رہے ہیں ضد نہ ہوئے، دعا فرمائے اللہ ہماری ضد نہ، میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ اور پھر میرا چیلنج ہے کہ اگر میں نے اتنے گل دے باوجود، قرآن بیان کرن دے باوجود میں آدھا پیا، اگر میری کوئی گل غلط ہوئے تو میں دسو رب دی سویں میں منن نو تیار۔ بات اس تو تے ہور کیڑی گل ہوندی، تسی لے آؤ دلائل جناب۔ فکر کرو
اللہ کی توحید میں کہ جناب والا آسمانوں میں غور کرو، زمین میں غور کرو۔ یہ غور کرنا کیا ہے جی؟ ایک اور گل دس دیواں، ناراض نہ ہو سو کہ ہو ویسو، جے ہو جاؤ تو میں ٹینشن کوئی نہیں، پچھو اللہ دا حکم کھلوتا ہے تو میں مجبور ہاں اس واسطے۔ اے جڑی حدیث تو لوگ سنیں دیں نا کہ ایک گھڑی کا سوچنا، ایک گھڑی کا فکر کرنا، تفکر ساعتن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ایک گھڑی کا سوچنا 70 سال کی یا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ گل تو بڑی سونی لگتی پئی ہے نا، گل تو بڑی بھائی، ایک گھڑی سوچنا، ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 سال دی عبادت نالو بہتر ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے۔ سو اے تساں گل سنی ہوئی ہے یا کوئی نہیں سنی ہوئی؟ یا تسی آکھو مولوی پتہ نہیں کدو کدو گلاں چاہ کے لے آندا، اے گل تو سنی ہوئی ہے؟ اے سارا کوڑ نے۔ ہن دسو میں کدے ونجا؟ اے سارا کوڑ ہے۔ مولوی بیان کر رہے ہیں ایک گھڑی کا سوچنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 70 سال۔ جب اللہ کے نبی پہ جھوٹا الزام لگائے گا تو پھر ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ ہاں یہ میں نے بتایا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ میرے بھائی اسی تے اے چاہنے ہاں جے سارے بھائی کے کراں دوزخ، تو یہ کوئی حدیث شدیث نہیں ہے، یہ میرے نبی پر بہتان ہے۔ اور جو نبی پر بہتان لگائے، حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کی، جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے۔ ہن اے گل سمجھ آ گئی؟ چپ نہیں کرنا، پورے شہر لگ وینا ہے تے مولویاں کو تحقیق کرنی ہے، بھئی مولوی جی اے گل کیتی ہے تے اگر میں کوڑا ہوا تے میں اگلے جمعے معافی مانگ لے۔ بالکل میں تیار ہوں، پوچھو صحیح مولویاں کو، رولا ہے تو پوچھ دے نو جناب پوچھو۔ اچھا یہ ایک اور واقعہ تسا سنے ہو سی بھئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جڑے آن رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں پورے مدینے دی دعوت کیتی، پورے مدینے دی دعوت کیتی، بس سارے مدینے والے نو اج میں روٹی کھواونی، سارے بندے روٹی کھاون چلے گئے، ایک بندہ مسجد وچ بیٹھا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی تو کیوں اتنے بیٹھا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کیتی ہے تے تو روٹی کھاون کیوں نہیں گیا؟ اتنے کی کریندا پیا؟ اس آکھیا جی میں سوچیندا پیا کہ کیویں اللہ دے بندے جہنم کولو بچ سکدے، میں اے گل سوچیندا پیا مسجد وچ۔ کیڑی گل سوچیندا پیا؟ کہ ایک ایک امتی جہنم سے کیسے بچے، میں یہ گل سوچیندا پیا تے اللہ دے نبی نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف 1000 سال بھی دعوتاں کریندا رہے نا، ادھے ثواب نو اپڑ سکدا؟ یہ گل بھی سنی ہوئی نے؟ یہ نیرا جھوٹ ہے، کوڑ ہے، اور اللہ کے نبی پہ بہتان ہے۔ اور جو حضور کی حدیث کر کے بیان کرے گا، حضور دا ذکر ہے نا سارا، وہ کیا ہے جناب؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ نہ ایمانداری نال دسو میں تو جہنم تو بچاون دی فکر کر رہا ہاں یا جہنم وچ لے جاون دی؟ بس تسی میرے تے ناراض ہو ویندے ہو مولوی صاحب اے گل کیوں کیتی؟ یہ تو نہیں کرنی۔ او بھائی یہی تو مسئلہ ہے، اگر میں غلط نو غلط نہ آکھاں، پچھو ہتھوڑی او میں دسیا ہی نا، کب دا کیا کل نو کیوں وڑیا آنا ہے میرے وچ، کیوں موری کیتی آنا ہے میرے سینے چ؟ کلا کیا میری بہن ناراض نہ ہو، پچھو ہتھوڑی سر پڑیں دی۔ جے ہن میں تو ان کوڑ نہ دسنا بے اے کوڑ پچھو کون میرا سر پڑیندا ہے؟ اللہ دا فرمان تے نبی دا فرمان کہ جس آدمی نے کوئی غلط کام دیکھا، منکر دیکھا، غلط بات دیکھی، وہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یہ سارا ساڑھے تے جیڑا عذاب آئے ہویا ہے، یہ اسے واسطے آئے ہویا ہے کہ اساں لوگاں نو برائی تو منع کرنا چھوڑ دیتا ہے جناب۔ برائی تو منع کرو، اگر برائی سے منع نہیں کرو گے پھر یہ اللہ کا عذاب جو آیا ہوا ہے یہ نحوست آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری بات فرمایا ایک نوالے تے غور کر، ایک او چال یار نوالے چھوڑ پراں،
اے دودھ دا گھٹ جیڑا پینا ہے نا، اے گاں رکھی ہوئی ہے، اے بکری رکھی ہوئی ہے، اور اے بوئے دے اتے بدھی ہوئی ہے، اگر تینوں توحید دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میرے بندے اس گائے تے بکری تے غور کا مسئلہ سمجھا۔ اب عنوان بدل گیا، عنوان اور آ گیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ توحید تین مولوی کولو سمجھ نہیں آیا، مسیتے گیا ہے سمجھ نہیں آیا، بزرگاں کول گیا ہے مسئلہ توحید سمجھ نہیں آیا، ذرا اپنے رکھے ہوئے اس جانور دے اتے غور کر، ذرا اس دے دودھ اتے غور کر، ذرا اس دے چارے اتے غور کر، ذرا اس دے پٹھیاں تے غور کر، اور پھر سوچ کہ جناب اس کے اندر گوبر بھی ہے، اس کے اندر خون بھی ہے، اس کے اندر دودھ بھی ہے، لبنن خالصن سائغن للشاربین۔ خالص دودھ تین پلان والا کون ہے؟ اے تھڑا لیاں الٹیاں بوتلاں جیڑیاں رب لا دیتیاں، الٹیاں بوتلاں رب نے دودھ دیاں لا دیتیاں، لبنن خالصا، یہ خالص دودھ تجھے پلانے والا کون ہے؟ تیں گاہ پایا ہے، بوں پایا ہے، گوت گتاوا پایا ہے، چھلڑ پائے، پھلاں دے اور چیزاں پائیاں، تے رب نے جناب اندر دی اس مشینری دے نال دودھ دے وچ چینج کر کے اس نو تبدیل کر کے تیری بالٹی وچ خالص دودھ پہنچا دے۔ رب خالص ہی دیندا ہے، اگو جیڑا کرینے ہاں نا او اسی گڑبڑ کردے ہاں۔ رب دا دودھ کیا ہے جی؟ لبنن خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں میں او دے وچ گوبر دی بدبو رلن، میں او دے وچ خون دی بو اور رنگت رلن، یہ اندر کا نظام ہے نا۔ ایک مولوی پہ شودا آکھے، مولوی شودا بڑا مشہور مولوی ہے، لیکن اس نے حکمت نہیں نہ پڑھی، وہ پہ آکھے اہنج ویندی پئیے ایک رگ، ایک نالی جا رہی ہے خون دی، اہنج جا رہی ہے گوبر دی نالی، تے وچکار دودھ دی نالی جا رہی ہے، اور اللہ دی شان ویکو، گل تا اللہ دی شان دی کردہ پہ ہے نا، ہنج نالیاں جا رہی ہیں وچکار دودھ دی نالی ہے، اللہ رلن۔ یہ مولوی صاحب دراصل اناٹومی تو نا واقف ہیں، انہاں نو پتہ نہیں کہ اندر دے نظام کے ہوندے، اس واسطے انہاں دی اے گل غلط ہے، انج نظام کوئی نہیں اندر ہوندا، دودھ اپنیاں گلٹیاں چ بندا ہے، نالی شالی کوئی نہیں ہوندی، تے خون دیاں نالیاں ادے تے گوبر دیاں نالیاں ادے، او کوئی نہیں بھئی نال ٹوٹیاں بینیاں تے وچوں دودھ دی نہ، بس یہ مولوی کی تھوڑی سی نا ہوتی ہے، بس وہ سمجھتے نہیں ہے نا مولوی بس۔ لیکن میرے بھائی جو بات غلط ہوگی ہم اس کو غلط کہیں گے۔ لبنن خالصا، خالص دودھ تجھے پلایا، او میرے بندے یہ سارے دلائل تو نے غور کیے ہیں، اس لیے میں بھی ایک چیز چاہتا ہوں اور میں بھی خالص چاہتا ہوں۔ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا فدع اللہ مخلصین لہ الدین، میری بھی یہ چاہت ہے، میرا بھی یہ حکم ہے کہ جب سورو پکار کرو تو خالص کس کی کرو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔